السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی آیت 40 سے 46 تک پڑھیں گے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے اولاد اسرائیل، تم سب میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم سب کو عطا کی تھی، اور تم سب میرے ساتھ کیا عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے ساتھ کیا اپنا عہد پورا کروں گا، اور تم سب صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں خطاب بنی اسرائیل سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سب یاد کرو، اس کرو فعل امر استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے کہ تم یاد کرو جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، عطا کی تھی، تم سب اس کو، تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اوفو یہ پھر فعل امر ہے، تم سب پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا تھا۔ اور یہ دیکھیں فرق دونوں، اوفو یہ فعل امر ہے، اوفی یہ فعل مضارع ہے۔ اس کا مطلب ہے میں پورا کروں گا، تم میرے ساتھ جو پورا وعدہ کیا وہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ پر ابو پھر یہ جو ہے فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مجھ سے، صرف مجھ سے ڈرو۔ یا متصل ضمیر ہے، یا ضمیر ہے یہاں پر، جو ہمیشہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کبھی علیحدہ نہیں ہوتی۔ یا کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ صرف اس لیے یوز ہوا ہے کہ یا جو ہے وہ کبھی اکیلے نہیں آتی، کسی چیز کے ساتھ منسلک ہو کے استعمال ہوتی ہے۔ ضمائر کی قسمیں دو ہیں، منفصل کسی اور حرف کے ساتھ مل کر نہیں آتی بلکہ علیحدہ ہوتی ہے اور اکیلے آتی ہے۔ منفصل ہمیشہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کبھی علیحدہ نہیں ہوتی۔ اس ٹیبل میں ہم نے یہ پورا ذکر کیا ہے۔ غائب ضمائر، مخاطب ضمیر اور متکلم۔ غائب وہ جو موجود نہیں ہوتے، مخاطب جو سامنے ہوتے ہیں، اور متکلم ہم خود ہوتے ہیں جیسے کہ میں اور ہم۔ وہ منفصل جو ضمائر کسی اکیلے آتی ہیں، وہ ہوا، ہما، ہم، یہ وہ مرد، دو مردوں کے لیے اور سب مردوں کے لیے، دو عورتوں کے لیے ہیا، ہما دونوں میں کامن ہے، ہننا۔ یہ وہ ضمیر جو کبھی اکیلے نہیں آئیں گی بلکہ وہ کسی کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ ہما اور ہم دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہیں۔ ہیا کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آئے گی، ہا آئے گا۔ ہما اور ہننا دونوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ مخاطب ضمائر میں انتا، انتما، انتم یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ اکیلے آتی ہیں۔ انتی، انتما، انتنا عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو کہ اکیلی آتی ہیں۔ کا، کما، کم مردوں کے لیے ہمیشہ کسی کے ساتھ جڑ کے آئیں گی۔ کی، کما، کننا یہ عورتوں کے لیے ہمیشہ کسی فعل یا اسم کے ساتھ جڑ کے آئیں گی۔ متکلم میں اور ہم، انا اور نانو یہ اکیلے آئیں گی، اور یا اور نا جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے آئیں گی۔ اس میں ہماری اگزامپل یا ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے۔ آیت نمبر 41۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور تم سب ایمان لاؤ اور اس پر جو میں نے نازل کیا اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہیں بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچو، اور تم سب مجھ سے ڈرو۔ اس میں آمنو تم سب ایمان لاؤ پہلے امر ہے، آپ 4 ہے،
آپ کو عمل کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ یہ انزل تو پھر یہ بھی باب 4 ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے نازل کیا۔ مصدق جو ہے یہ خاص طور پہ وجہ بیان کرنے کے لیے باب 2 یا اور شدت کے لیے ہوتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، اس لیے کہ یہ تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ کافرین، یہ کافر ہے، انکار کرنے والے، یہ اس کا اسم فاعل ہے۔ ثمناً قلیلا، دو لفظ جو ہیں یہ تشترو، یہ باب 8 ہے، اس میں آپ دیکھیں جو باب 8 ہوتا ہے اس میں آپ کچھ محنت کے ساتھ، کچھ کوشش کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، تو اس لیے باب یہاں پر تشترو باب 8 استعمال ہوا ہے کہ کوشش کر کے جو تم بیچتے ہو ہماری آیات کو وہ نہ بیچو تھوڑی قیمت پر۔ فتقو، یہاں پر بھی جو ہے باب 8 استعمال ہوا ہے، اور یہ جو ہے تم سب مجھ سے ڈرو، تو تم کو کوشش کرنی پڑے گی مجھ سے ڈرنے کی۔ آیت نمبر 42۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملاؤ، اور تم حق کو نہیں چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ زائد میں عربی کا کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ تو نہیں استعمال ہوا، لیکن میسج بہت کلیئر ہے اور بہت اسٹرانگ ہے کہ باطل کو حق کے ساتھ مت ملاؤ، اور تم حق کو نہیں چھپاؤ جبکہ تم حق جانتے بھی۔ آیت نمبر 43۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور تم سب قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر مولانا نے تلاوت بھی بڑی اچھی کی ہے۔ وَأَقِیمُوا اور وَآتُوا دونوں باب 4 ہیں، اور اس میں باب 4 میں جو آپ کو خود عمل کرنے کا فعل امر کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سب قائم کرو نماز اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ اور سب رکوع کرو۔ فعل اسم فاعل استعمال ہوا ہے رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جماعت سے پڑھنے کی تلقین کر۔ آیت نمبر 44۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ سوالیہ ہے، مجھے تو لگا مجھ سے پوچھ رہا ہے تم لوگوں کو نیکی کا حکم تو دے رہے ہو، کیا تم بھی نیکی کرتے ہو؟ تو نیکی کرنا بھول جاتے ہو اور لوگوں کو حکم دیتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ کتاب پڑھتے ہو یہاں تتلون استعمال ہوا ہے، لوگ اس کا ترجمہ تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پڑھنے سے یہاں مراد سمجھنا بھی ہے، کیونکہ جب تم سمجھو گے جبھی تو تم عمل کرو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، جو کتاب میں لکھا ہے وہ سمجھتے بھی ہو اور پھر اس کے اوپر صحیح سے عمل بھی۔ آیت نمبر 45۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور وہ یقیناً بڑی مشکل ہے سوائے عاجزی کرنے والوں پر۔ وہ یہاں پر جو ہے نماز کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا باب 10 کا فعل ہے اور فعل امر ہے، حکم کے ساتھ ہے کہ تم مدد طلب کرو، اور ایسی بات ہے مدد تو اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرو اور نماز قائم کرو، اور وہ یقیناً بڑی مشکل ہے۔ یہاں پر لام استعمال ہوا ہے، یہ لام و توکید ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے واقعی نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں ان کو جو ہے وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں یا جو خشوع کرتے ہیں اختیار۔ خاشعین اس میں فاعل ہے۔ آیت نمبر 46۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم
أنهم إليه راجعون. وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے جو خاشعین، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو خشوع کرنے والے ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان کی صفتیں بیان کر رہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں. یظنون، اور بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں. باب 3 میں جو ہے آپ کا اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے ساتھ اس میں ایکشن میں شامل ہے، آپ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. اللہ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے پورا پختہ. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ جو غلطی ہے کہ اس کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے. جب بھی سبق ختم ہوتا ہے جو آپ دیکھیں گے ویڈیو، اس کے ساتھ PDF فائل اٹیچ ہوگی، اور درخواست ہے کہ آپ اس کے نوٹس ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.